باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے وہ قوم عاد کا ہے۔ قوم عاد کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، جیسے سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ شعراء اور سورۃ الفجر میں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جو اپنی طاقت، عظیم الشان عمارتوں اور باغات کے لیے مشہور تھی، لیکن اپنے کفر، سرکشی اور اللہ کے احکام سے روگردانی کے باعث عذاب کا شکار ہوئی۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر ایک بڑی اور طاقتور قوم کے طور پر ابھری۔ ان کا مسکن جنوبی جزیرے عرب کا علاقہ احقاف تھا، جو آج کے یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ یہ قوم مادی وسائل میں بہت خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ جسمانی طاقت، یہ لوگ نہایت مضبوطی، جسمانی قوت اور لمبے قد کے مالک تھے، جیسے پر انہیں فخر تھا۔ عظیم الشان عمارتیں قوم عاد نے اپنی علاقوں میں بلند و بالا اور خوبصورت محل اور قلعے بنائے تھے، جنہیں قرآن میں ارمذات العماد کہا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم کے عاد کے ساتھ کیا جو ارم کہلاتے تھے، بلند ستونوں والے؟ سورۃ فجر آیات نمبر 7 اور 6 میں۔ زرعی زمین ان کے علاقے میں باغات، کھیتیاں اور پانی کی پروانی تھی۔ قوم عاد نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے سرکشی اختیار کی اور بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے اور اللہ کی طاقت کو حقیر جانتے تھے۔ ان کی سرکشی کے مطابق قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ سورۃ فصلت 3 نمبر آیات۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دعوت ان لوگوں کو دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی اور انہیں شرک سے روکا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ سورۃ الاعراف آیات نمبر 65۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی اور سمجھایا کہ ان کا غرور اور سرکشی انہیں تباہی کی طرف لے جائے گی، لیکن قوم عاد نے ان کی باتوں کو جھٹلایا اور کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو تم محض جھوٹے ہو۔ سورۃ ہود آیات نمبر 53 میں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے گناہوں پر اڑے رہے۔ ان کے انکار کے نتیجے میں اللہ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا۔ بارش کا رک جانا، سب سے پہلے ان کی زمین پر بارش بند کر دی گئی، جس کی وجہ سے زراعت تباہ ہو گئی اور قحط پڑ گیا۔ بادل کا عذاب، ایک دن انہوں نے ایک بڑے سیاہ بادل کو اپنی طرف آتے دیکھا اور خوشی سے کہا کہ یہ بارش لے کر آ رہا ہے، لیکن یہ بادل عذاب کا بادل تھا۔ پھر جب انہوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ ہم پر بارش برسانے والا ہے، نہیں بلکہ یہ وہ ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الاحقاف آیات نمبر 24۔ ہولناک آندھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک ایک تیز اور تباہ کن آندھی بھیجی، جس نے ان کی گھروں، عمارتوں
اور اجسام کو زمین میں بوس کر دیا۔ اللہ نے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن سخت آندھی مسلط کی، بس تم ان لوگوں کو دیکھتے کہ وہ اکڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی مانند گرے پڑے ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیات نمبر 7۔ قوم عاد اپنی طاقت، عمارت، وسائل کے باوجود اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکی۔ ان کی سرزمین ویران ہو گئی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند افراد کو اللہ نے اس عذاب سے بچا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ غرور اور طاقت کا انجام تباہی ہے۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت اور مادی وسائل پر غرور کرتی تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے بس ہو گئی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ضروری ہے۔ اللہ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتیں دی، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور کفر اختیار کیا۔ اللہ کی نافرمانی عذاب کا سبب بنتی ہے۔ جو قوم اللہ کے احکام کو جھٹلاتی ہے، اس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ توحید ہی نجات کا راستہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات توحید پر مبنی تھی، اور وہی لوگ عذاب سے بچے جنہوں نے ان کی بات مانی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور مال و دولت برپا کرنے کی بجائے ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اس کی نعمتوں کا شکر گزار بننا چاہیے۔ حاضرین، ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم خیر۔